बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ ने फ़िरौनियत की हद कर दी है और मरीम नवाज़ से मिलने लीगी कारकुन आया और उसको वहाँ पर ना सिर्फ थप्पड़ मारे गए बल्कि धक्के दिए गए और मरीम नवाज़ गाड़ी में बैठकर ये तमाशा देखती रहीं। आज मैं समझता हूँ कि जो कुछ उन कारकुनान के साथ हुआ है तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को ये समझना होगा कि ये जमहूरियत पसंद लोग नहीं हैं। ये अपने आप को अपने अंदर ये इतने मुतकब्बर लोग हैं कि ये आम वर्कर को इंसान भी नहीं समझते और आम वर्कर की तो इतनी भी मजाल नहीं कि वो इनकी गाड़ी के पास आ जाए। और जिस तरीके से बेइज्जत किया गया है वो बड़ा दिल दहला देने वाला है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ आज एच ब्लॉक मॉडल टाउन में अहम इजलास था मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी डिवीज़न का, और वहाँ पर रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की है मरीम औरंगज़ेब ने, और उस पर फिर वाकआउट किया और एहतजाज किया और वहाँ पर फिर शदीद तलख़ कलामी हुई और मरीम नवाज़ ने डायरेक्ट मीडिया मालकान को फ़ोन किया और उस पर भी मामला ठंडा ना हुआ और वो मामला एहतजाज की शक्ल अख्तियार कर गया। बड़ी अहम तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ मुस्लिम लीग नून लाहौर की लड़ाई अब इस हद तक पहुँच गई है कि एक शहर में 2 अलग अलग तंजीमें बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है, और एक शीन लीग की तंजीम होगी और एक मीम लीग की तंजीम होगी, और लाहौर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। अब कौन कौन से सदर मीम लीग की तरफ से कौन आ रहे हैं और शीन लीग की तरफ से कौन आ रहे हैं, बड़ी अहम तफसीलात हैं वो भी आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो बड़ा अहम मामला है, और वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दिन ब दिन इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और उनके आपस में जो मुस्लिम लीग नून के लोग बगावत भी कर रहे हैं। और कल भी जब इजलास हुआ साहिवाल डिवीज़न का तो उसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से कहा कि ये क्या मामला है कि जिस मीटिंग में हमज़ा शहबाज मौजूद हूँ वहाँ मरीम नवाज़ नहीं आती, जहाँ मरीम नवाज़ मौजूद हूँ वहाँ हमज़ा शहबाज नहीं आते। आज जब रावलपिंडी डिवीज़न का इजलास है तो आज भी हमज़ा शहबाज मौजूद नहीं हैं। आज के इजलास में ये नवाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज़, शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राजा फ़ारूक हैदर, जमाल काकड़, अवैस लगारी, हनीफ अब्बासी, मुश्ताक मिन्हास और बाकी पार्टी अहदेदार मौजूद हैं, लेकिन हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ नहीं आए। हालांकि कल वाले इजलास में मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज इकट्ठे थे, और जब नवाज शरीफ से ये बात की सीनियर जो रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि ये मामला और इसकी वजह से हमारे जो नीचे कारकुनान हैं वो बददिल हो चुके हैं और वो दुखी हैं और इस वजह से वो काम नहीं कर रहे, तो आपको इन मामलात को देखना होगा और इन मामलात को हर हाल में हल करना होगा। नवाज शरीफ ने इस बात का वादा भी किया था कि वो इन मामलात को हल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर की तंजीम है वो काफ़ी अरसा से उसकी तंजीम साजी नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी कि जो पहले सदर थे मुस्लिम लीग नून के लाहौर के, जब उन्होंने रिज़ाइन किया था तो रिज़ाइन करने के बाद वहाँ पर मामलात ख़राब हो गए थे। परवेज़ मलक पहले सदर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया था और रिज़ाइन इस वजह से किया था कि उन्होंने एहतजाज किया था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर में जो लाहौर की क़यादत है ना उनसे रब्ता रखती है और ना उनको मामलात में मुशावरत करती है और अपनी मर्ज़ी करती है और लाहौर के लोगों से डायरेक्ट रब्ता करती है, जिसकी वजह से परवेज़ मलक ने इस्तीफ़ा दे दिया था और उनके शरीफ ख़ानदान के साथ काफ़ी इख्तलाफात भी सामने आए थे। अब जब वो इख्तलाफात सामने आए और मुस्लिम लीग नून की जो बॉडी है वो डिज़ोल्व हो गई, और ये तकरीबन 4 माह पहले की बात है, 4 माह से मुस्लिम लीग नून लाहौर बग़ैर सदर और सेक्रेटरी के काम कर रही है, उनका कोई ओहदेदार नहीं है और कई दफ़ा इस पर मुस्लिम लीग नून एहतजाज भी कर चुकी है। अब जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के जो तंजीम साजी है उसके हवाले से अब ये फ़ैसला सामने आ रहा है कि 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए लाहौर को, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम नवाज़ की तरफ से जो सदर का नाम आया है वो सैफुल मलूक खोखर का, खोखर पैलेस वाले सैफुल मलूक खोखर का नाम मरीम नवाज़ ने बतौर सदर के लिए दिया है कि लाहौर का सदर मुस्लिम लीग नून का सैफुल मलूक खोखर हो। जबकि जो शीन लीग है उसकी तरफ से नाम आया है जो राना मशहूद का, या उसके साथ जो दूसरा है वो मियाँ मरगूब का नाम है। ये इन 2 में से ऑप्शन है। जो शीन लीग है शहबाज शरीफ या हमज़ा शहबाज हैं
وہ رانا مشہود یا میاں مرغوب کو صدر بنا سکتے ہیں۔ اور اب ان کا کیونکہ اختلافات بڑھ گئے تھے اور اختلافات حل نہیں ہو رہے تھے اور لاہور میں بغیر تنظیم کے کام ہو رہا تھا، اس وجہ سے بھی جو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک حصہ نون لیگ کا ہوگا اور ایک حصہ شین لیگ کا ہوگا۔ ایک کے صدر سیف الملوک کھوکھر ہوں گے اور دوسرے کے صدر رانا مشہود یا میاں مرغوب ہوں گے۔ ایک اور اہم چیز کہ جب آج رانا مشہود سپوک پرسن بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور جو پاکستان مسلم لیگ شین ہے شہباز شریف گروپ کے، وہ جو ترجمان بھی ہیں، انہوں نے آج جب پریس کانفرنس کی ماڈل ٹاؤن میں، تو انہوں نے کہا کہ جیسے شہباز شریف کو کلین چٹ دی ہے برطانوی عدالتوں نے، ایسے ہی نواز شریف کو بھی پاکستان میں آ کے اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہیے اور عدالتوں سے اپنے آپ کو سرخرو کرانا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر یہ بات کون کرتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یہ بات کرتی ہے، کوئی اور بات کرتا ہے، لیکن پہلی دفعہ مسلم لیگ نون کے ہی رہنما جو سابق وزیر قانون بھی رہے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے رانا مشہود نے، اور رانا مشہود نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس آ کے اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہیے۔ کاش وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ نواز شریف کے ساتھ سلمان شہباز بھی مفرور ہے، اشتہاری ہے، اس کو بھی پاکستان آنا چاہیے اور اس کو بھی اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہیے۔ یہ حالات ہیں مسلم لیگ نون کے لاہور کے۔ پھر جب ساہیوال ڈویژن کا اجلاس ہوتا ہے اور ساہیوال کے ڈویژن کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے کارکنان آتے ہیں، اور وہ ایک کارکن تو پہلے گاڑی کے سامنے لیٹ جاتا ہے، مریم نواز کی گاڑی کے سامنے، اس کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک اور کارکن وہ زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مریم نواز کی گاڑی کے پاس جو گیٹ کے پاس آ کے کوشش کرتا ہے سیلفی لینے کی۔ گیٹ بند ہے، گاڑی کا گیٹ بھی بند ہے اور شیشہ بھی بند ہے، اس کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو تصویر لے لے، سیلفی لے لے۔ اتنے میں اس کو دھکا دیتے ہیں اور دھکا جو گارڈ ہیں وہ دھکا دے کر اس کو مریم نواز کے سامنے تھپڑ مارتے ہیں اور تھپڑ مار کے اس کو جو ہے وہ روڈ سے دوسری طرف دھکا دے دیتے ہیں۔ مریم نواز گاڑی میں بیٹھی رہیں۔ مریم نواز کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ وہ اپنے گارڈز کو منع کریں اور ان سے کہیں کہ وہ کارکن ہے، وہ ورکر ہے، وہ اپنی قیادت سے پیار کرتا ہے، وہ سیلفی لینا چاہتا ہے، چاہے بھلے آپ سیکیورٹی کی وجہ سے سیلفی نہ لینے دیں، اس کو تسلی تو دے سکتے تھے۔ دھکے دیے جاتے رہے، تھپڑ مارے جاتے رہے اور مریم نواز یہ تماشا دیکھتی رہیں، اور مریم نواز نے توجہ ہی نہیں دی، اور مریم نواز گاڑی سے باہر نکل کر اس کارکن کی دلجوئی کے لیے گاڑی سے ہی نہیں اتری، شیشے نہیں کھولا اور آگے چلے گئے۔ اور ان دونوں کارکنان کو، پہلے ایک کارکن کو دھکا دیا گیا اور پھر دوسری طرف جو دوسرا کارکن تھا اس کو دھکا دیا گیا۔ اور یہ جب مریم نواز ماڈل ٹاؤن میں پارٹی اجلاس کے لیے پہنچی، جو اس وقت کا واقعہ ہے، اور اس کارکن کی شناخت ہوئی ہے سیف احمد کے نام سے، یہ ساہیوال سے آیا تھا، اور وہ مریم نواز کی گاڑی کے ساتھ سیلفی بنانے کی کوشش میں ذلیل ہو گیا اور اس کو تھپڑ مارے گئے اور دھکے دیے گئے۔ یہ مسلم لیگ نون کے کارکنان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جہاں یہ عزت ہو اور جہاں کارکنان کے ساتھ یہ کیا جائے، تو وہاں جہاں آپ کی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، وہاں آپ اس سیاسی جماعت کے ساتھ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ لوگ حکمرانی میں آئیں گے، پہلے بھی رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہے، اب جب دوبارہ اگر اللہ نہ کرے یہ پاکستان کے حکمران بن گئے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ بات آپ کو سوچنی ہوگی اور اس پہ دیکھنا ہوگا۔ پھر آج راولپنڈی کا جو اجلاس تھا اور نواز شریف کی صدارت جو اجلاس ہو رہا تھا ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں، اس میں کچھ جو ٹی وی چینلز کے رپورٹرز ہیں وہ لیٹ پہنچے، اور میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں سارے ساتھیوں کے اکٹھا ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ اکٹھے اجلاس میں جائیں اور جو اس کی کوریج ہے وہ شروع کریں۔ مریم اورنگزیب نے، کیونکہ یہ لیٹ ہو گئے تھے اور اجلاس پہلے شروع ہو گیا تھا اور کیمرے نہیں تھے، گستاخی ہو گئی، نواز شریف بیٹھے ہوں، مریم نواز بیٹھی ہو اور کیمرے سامنے نہ ہوں یا میڈیا سامنے نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ مریم اورنگزیب نے ڈائریکٹ کال کی میڈیا مالکان کو، جو مینجمنٹ ہے ان کو کال کی کہ آپ کے رپورٹرز یا صحافی 20 سے 25 منٹ لیٹ ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں اور وہ آئے نہیں ہیں۔ اس پر جب ان صحافیوں کو، سینئر صحافی بھی تھے اس میں، رپورٹرز بھی تھے، جب ان کو ان کی مینجمنٹ کی طرف سے کال آئی تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ہال میں جاتے جہاں پر اجلاس جاری تھا، وہ باہر بیٹھ گئے احتجاجاً۔
مریم اورنگزیب بھائی ان کو لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جب مینجمنٹ کو کال کی ہے اور جب آپ ہمیں دھمکی لگوانا چاہتی ہیں یا آپ چاہتی ہیں کہ آپ مینجمنٹ کے ذریعے آپ ہمیں ہراساں کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ کر لیں، ہم نہیں آئیں گے۔ اس پر پھر مریم اورنگزیب نے کہا کہ آپ تمیز سے بات کریں، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میں آپ کو بھائی بھائی کہہ رہی ہوں، آپ میرے گلے پڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ وہ صحافی ہے جو خاص صحافی ہے جس کو مریم نواز نے ٹویٹر پر فالو بھی کیا ہوا ہے، اور وہ اس کو اپنی عزت نفس، کبھی تو انسان کی جو ہے وہ عزت نفس جو ہے وہ اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے۔ وہ باقی جو صحافی تھے وہ ان کو سمجھا رہے تھے لیکن وہ نہیں سمجھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری شکایت کی ہے مینجمنٹ سے، ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں 6 گھنٹے اجلاس چلتے ہیں اگر تو ہم ان کی کوریج کرتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر لیٹ ہو گئے تھے تو آپ کو مینجمنٹ کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ میڈیا مالکان کے ذریعے ہمیں پریشر ڈلواتی ہیں۔ جس پر مریم اورنگزیب نے کہا کہ میری یہ ایسی عادت نہیں ہے، میں کبھی بھی میڈیا مالکان کو خود فون نہیں کرتی، اور اگر کسی نے آپ کو کہا ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہوگا، میرا اس میں قصور نہیں ہے۔ لیکن جو صحافی تھے انہوں نے آج واک آؤٹ کیا، اور جو اجلاس تھا احتجاجاً واک آؤٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر رانا ثناءاللہ باہر آ گیا اور پھر معاملات ان کے ڈیفینیٹلی حل ہوں گے، لیکن مریم اورنگزیب کا رویہ اور صحافیوں کو بھی یہ نظر آ جانا چاہیے کہ جو صحافی ان کے لیے جھوٹی خبریں گھڑ گھڑ کے، جیسے مرتضیٰ شاہ ہے جو برطانیہ سے جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے اور اس کا ایک دن میں 2 صفحات کا جو آرڈر ہے وہ سامنے آ گیا ہے، نہ شہباز شریف کا نام ہے نہ بریت کا نام ہے اس میں، نہ اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی یا پاکستان کے کسی ادارے کی درخواست پر کوئی کارروائی ہوئی ہے، اور وہ پورے 16-18 گھنٹے انہوں نے تماشا چلایا، اور اس کے بعد انہوں نے جہاں بریت کا لفظ تھا وہاں بری ذمہ قرار دے دیا۔ یہ ہے فیک نیوز، اور یہ فیک نیوز اگر اس پر عمران خان کو کارروائی کرنا چاہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہونی چاہیے لیکن کارروائی ضرور ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔